أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اس بات میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارہ کرنے میں دے دو یا اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں معروف طریقے پر کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 235 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں ان عورتوں کی عدت کا تذکرہ چل رہا تھا جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کو بیوہ کہا جاتا ہے، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس عدت کے دوران وہ کسی اور سے نکاح جدید نہیں کر سکتی، اور اس دوران وہ کسی قسم کی کوئی زیب و زینت اور بننا سورنا اختیار نہیں کر سکتی، اس سے منع کیا گیا ہے اسے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی کہ نہ صرف عورت جن کا شوہر مر چکے ہیں دوران عدت نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ ان کو کوئی نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتا براہ راست۔ ڈائریکٹ کوئی نکاح کا پیغام جو عورت عدت گزار رہی ہے اس کو نہیں دے سکتا۔ ہاں اشاروں میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے، مثلا میں کوئی ایسی نیک خاتون کی تلاش میں ہوں اپنے نکاح کے لیے، اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست اسی عورت سے میں تم سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں تمہاری عدت کے بعد کہہ کر بھی نہیں کہا جا سکتا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور پھر عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد جو معروف طریقہ ہے اس کے ذریعے سے تم بات کر سکتے ہو اور عقد نکاح بھی کر سکتے ہو، یہ تم دونوں کا حق ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ تم یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالوں سے واقف ہے، تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اس سے ڈرتے رہو۔ لیکن وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں فرماتے۔ اگر تمہاری نیت درست ہے تو امید رکھو کہ وہ تمہارے قصوروں کو معاف فرما دیں گے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ دو۔ صاحب وسعت اپنی مقدرت کے مطابق اور تنگ دست اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیکوکاروں پر۔ یہاں سے 2 آیتوں میں ان مطلقہ عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر پیش نہیں آتے۔ عام طور پر جو حالات پیش آتی ہے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ وہ عورتیں جن سے جو ہے صحبت ہو چکی ہو، خلوت صحیحہ ہو چکی ہو اور اس کا مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، تو اس کے بعد جس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں رعایتیں، اور ان کے تعلق سے کیا کیا احکامات ہیں وہ تفصیل گزر چکی ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے نکاح تو ہوا تھا لیکن صحبت ہونے سے پہلے
خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور نکاح کے دوران مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس صورت میں اس عورت کا کیا حق بنتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس عورت کا حق جو ہے مہر تو نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور صحبت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن نکاح تو ہوا تھا، تو اب طلاق ہونے کی صورت میں کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کرنا ہوگا۔ جو صاحب وسعت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے کر معروف طریقے سے رخصت کر دینا، یہ اچھے اور نیکوکاروں کا کام ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو اور مہر مقرر کر چکی ہو تو مقررہ مہر کا نصف دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ رعایت کر دیں، یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے رعایت کر دے، اور تم رعایت کرو تو یہ تقوی سے قریب ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، تم جو کچھ کرتی ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے اس میں کہ مہر بھی مقرر ہو چکا تھا اور نکاح ہوا، لیکن مرد اور عورت کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، کہ ان کو خلوت صحیحہ نہیں ملی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا آدھا مہر عورت کا حق ہے۔ اور پھر ایک بات اس میں یہ فرمائی گئی کہ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، چاہے تو عورت وہ معاف کر دے سکتی ہے یا اس میں اور کچھ نرمی کر سکتی ہے، یا چاہے تو مرد جو ہے اس کو آدھے کے بجائے پورا دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح فرمایا، یعنی مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ڈور رکھی، طلاق کا اختیار بھی مرد ہی کو دیا ہے، اس لیے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ مرد کو چاہیے کہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پورے کا پورا مہر دے دینے کی کوشش کرے اگر ممکن ہو تو، اور یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے، کیونکہ آپس میں احسان کا معاملہ، فضل کا معاملہ اور رعایت کا معاملہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو عجز و نیاز میں ڈوبے ہوئے۔ اس میں نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے بات آئی ہے، طلاق کی بات چل رہی تھی، اس کے احکامات چل رہے تھے۔ اس آیت میں نماز کے احکامات، کچھ نماز کے تعلق سے بات آئی ہے، اس کے بعد پھر مزید کچھ طلاق کے احکامات آ کر طلاق کا جو موضوع چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کی تاکید اس میں جو کی گئی ہے، اس سے واضح ہوا کہ شریعت کی اقامت نماز کی اقامت پر منحصر ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی اگر کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، کیونکہ جو فرق کرنے والی جو چیز ہے ایک مسلمان اور ایک کافر میں وہ نماز ہی ہے۔ تو نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے اپنے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آ کر عز و نیاز کرے، انکساری کے ساتھ کھڑا رہے اور مجھ سے تعلق جو ہے قائم کرے اور اس کو مزید مضبوط کرے۔ تو نماز کی اقامت پر منحصر ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر خدا پرستانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ کی نماز سے انسان کے اندر ڈسپلین پیدا ہوتا ہے۔ جو نمازوں کی اوقات سے اپنے کاموں کو جو ہے لگاتا ہے،
اس نماز کے بعد میں یہ کام کروں گا، اس نماز کے بعد یہ کام کروں گا، اور پھر اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے مسجد میں نمازوں کے تعلق سے کہ ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ صرف عام حالات میں، امن کی حالت میں، بلکہ اگر دشمن کی خطرے کی حالت بھی پیدا کی ہو تو سوار ہو یا پیدل ہو، جس حال میں بھی ہو اسی حال میں نماز کو ادا کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ پیدل چلتے ہوئے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہاں سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے یہ کہا گیا ہے۔ اور جو ہے حالت خوف میں جو نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سورہ نساء 5ویں پارے میں بتایا گیا ہے کہ حالت جنگ میں بھی نمازوں کی فرضیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کی ہے۔ اس حالت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانَ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس کے بعد پھر دو مزید اور آیتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ نمازوں کو کس طرح جو ہے پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے اس حالت میں جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہو۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی نمازوں کو قضا نہیں کیا جا سکتا، تو امن کی حالت میں، اچھی حالت میں، سکون کی حالت میں کیسے قضا کی جا سکتی ہے نماز؟ جنگ کی حالت میں جو ہے واضح کیا گیا اس میں کہ دو ٹکڑی بنائی جائیں گے، ایک ٹکڑی امام کے پیچھے آ کر ایک رکعت نماز ادا کرے گی اور پھر مورچہ سنبھال لے گی جا کر اور ہتھیار لگائے ہوئے ہوں گے حالت نماز میں بھی، پھر دوسری ٹکڑی آئے گی وہ بھی ہتھیار لگائے ہوئے ہوگی اور امام کے پیچھے دوسری رکعت ادا کر کے اپنی نماز کی یہ تکمیل کرے گی۔ وہ واپس جا کر مورچہ سنبھالے گی، پھر سے پہلی ٹکڑی آ کر پھر سے اپنی نمازوں کی تکمیل کرے گی۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مجھے یاد رکھے، عین لڑائی کی حالت میں بھی نماز ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کا تصور جنگ کتنا پاکیزہ ہے اور وہ مجاہدین کو کتنی اعلیٰ تربیت دینا چاہتا ہے۔ اس تاکیدی حکم سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب جنگ کے موقع پر نماز قضا نہیں کی جا سکتی الا یہ کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، تو پھر اس سے کم درجے کے عذرات مثلا سفر وغیرہ میں نماز قضا کرنے کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انہیں وقت پر نماز لازماً ادا کرنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ من مانی جب چاہا جب پڑھ لیا، جب چاہا جب چھوڑ دیا، اٹھے اور جس وقت اٹھے اور قضا کر لی، اپنے کاموں میں لگے رہے، ایسا نہیں، بلکہ نمازوں کا وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ وقت مقررہ میں جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے شریعت نے رخصتیں اور رعایتیں اور سہولتیں اور کنسیشنز دیے ہیں نمازوں کے لیے کہ جب جیسی ضرورت ہو ویسا اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا، نمازوں کو جو ہے اپنے وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھایا جا سکتا بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اس میں اس قسم کی بھی رعایت دی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ نماز وسطیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز وسطیٰ کسے کہا گیا ہے؟ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وسطیٰ جو ہے عصر کی نماز کو فرمایا ہے۔ یہاں نماز کو اللہ کے ذکر یاد سے تعبیر فرمایا، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نماز سرتاسر اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن اور سنت نبوی دونوں کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ قرآن میں نماز سے متعلق بنیادی احکام دیے گئے ہیں اور تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھلائے ہیں اور بتایا ہے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ہے ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسا تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ ہی کی تعلیم ہے اور قرآن کے ساتھ سنت لازم و ملزوم ہے۔ سلسلہ کلام نماز پر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں ضمیمہ کے طور پر بیوہ اور مطلقہ سے متعلق ضمنی ہدایت بیان کی گئی ہے جو بعد میں بطور وضاحت نازل ہوئی تھی۔ یہاں تک جو ہے نماز کی تعلق سے بات ہوئی اور خصوصی طور پر وسط نماز کا جو ذکر جو آیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہہ کر، یعنی یہ عصر کی نماز ہے۔ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازوں میں سے جو درمیان کی نماز ہے وہ عصر ہی کی نماز ہو سکتی ہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ہو گئی تھی، تو اس وقت آپ نے جو ہے فرمایا تھا
کہ ان لوگوں کے گھروں میں اور خبروں میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو قضا کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کو نماز عصر کہا ہے، اور اس کی خصوصی طور پر حفاظت کرنے کے لیے اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کا وقت بہت ہی قلیل ہوتا ہے، اور یہ وقت جو ہے بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس میں ذرا سی غفلت اور لاپرواہی نماز کو جو ہے قضا ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اس نماز کا تذکرہ کیا، لیکن عمومی طور پر ساری نمازوں کی حفاظت ہونی ضروری ہے۔ پانچوں نمازیں فرض ہیں، پانچوں نمازوں کو جو ہے مکمل طور پر اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ خصوصی طور پر عصر کی نماز جس میں اس کا تذکرہ آیا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس میں جو ہے وہی خوف کی بات آئی ہے، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار ہو، جس طرح بن سکے نماز ادا کرو، پھر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھلایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی امن آ جانے کے بعد اگر کسی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر وہ قضا نمازوں کی گنتی پوری کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔